अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। या रब, इस गुज़रे हुए साल में जो तूने दिया उसका बेहद शुक्रिया, और जो तूने ले लिया उस पे शिकवा कोई नहीं, क्योंकि हर काम में मसलहत होती है। बस तुझसे दुआ है कि आने वाले साल में इतनी आसानियां पैदा करना हर उस इंसान के लिए जो किसी न किसी दुख या इम्तहान में मुब्तला है, और मज़ीद खुशियों से नवाजना और उनको जो हर खुशी से वाबस्ता हैं। जब हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी होते हैं ना, तब अल्लाह पूरी कायनात को हमें राज़ी करने में लगा देते हैं। इसलिए छोड़ दें सोचना, परेशान होना। मामलात आपकी दस्तरस से बाहर हैं। अल्लाह के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, इसलिए सब्र को ज़ाया ना करें। बहुत जल्द आपको आपके सब्र का अजर मिलने वाला है। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तकलीफ़ को रोकने का वाहिद तरीका ये है कि आप उस हकीकत को कबूल कर लें कि कुछ भी आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं था और कुछ भी आपका नहीं होगा। ये सब दुनियावी वाबस्तगियाँ अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा हैं, अल्लाह ताला ही की हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे रब, हमें उन हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, जो तौबा करते और तेरा शुक्र अदा करते हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बढ़कर सूद ये है कि किसी मुसलमान को शर्मिंदा और बेइज्जत करने के लिए ज़बान दराजी की जाए। लोगों के सहारे खुद इत्मादी और इज़्ज़त दोनों छीन लेते हैं। सिर्फ अल्लाह का सहारा ऐसा है जो खुद इत्माद भी बनाता है और इज़्ज़तें भी अता करता है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो मुकम्मल तौर से नामालूम होते हैं, लेकिन वो अर्श पर बहुत मशहूर होते हैं। उनके नामों का ज़िक्र फरिश्तों के दरमियान मुसलसल होता है। या अल्लाह, हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा दीजिए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मीज़ान अमल में सबसे पहले जो अमल रखा जाएगा वो अपने अहलो याल पर ख़र्च करने और उनकी ज़रूरियात पूरा करने का नेक अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो खुश इखलाक हो और घर वालों से नरम सलूक करने वाला हो। या अल्लाह, हमें तौबा के वक़्त ऐसा रोना अता फरमा जो दिल की गहराइयों से निकले और इस तरह निकले कि तुझे हम पे तरस आ जाए और तू हमें मुआफ़ कर दे। हज़रत अली ने फरमाया, जो हक़ से मुँह मोड़ता है तबाह हो जाता है। खुशी का वक़्त भी गुज़र जाता है, दुख की घड़ी भी, लेकिन आपका इस्तेमाल किया गया हो, आपको धोखा दिया गया हो, इस तकलीफ़ से निकलने में ज़माने लगते हैं। रोज़े का मकसद सहरी और अफ्तारी की फ़िक्र व एहतमाम के बजाय क़ल्ब व नफ्स की पाकीज़गी का एहतमाम और फ़िक्र है। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ़ कर लेना कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ़ करने वाला है। अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो, जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते हुए थक जाते हो, जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी नाउम्मीद नहीं करता। कामयाबी का हर सफ़र एक मस्बत सोच से शुरू होता है। नफ्स से बगावत किए बगैर अल्लाह से वफ़ादारी मुमकिन नहीं। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, मुआफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है।
میں ہر کھو جانے والی شے، چھوڑ جانے والے انسان اور لوگوں سے ملی تکلیف پر صبر کر چکی ہوں۔ مجھے نہ کھو جانے والی شے کی طلب ہے، نہ چھوڑ جانے والے انسان کی، اور نہ ہی لوگوں سے کوئی گلہ ہے۔ اللہ نے میرے دل کو اطمینان سے بھر دیا ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتا ہے۔ یا رب، میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ سکون دینے والا جب اللہ ہے تو ملنے والا ہر زخم بے اثر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ جو نقصان پہنچائے گا اسے نقصان پہنچے گا، اور جو توڑے گا وہ ٹوٹے گا، اور جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ دنیا ایک چکر ہے، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں کرتا، اور اللہ ہر احسان کا بدلہ اس سے دے گا جو دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت۔ یا اللہ، ہمارے بچوں کو ہمیشہ اپنی امان میں رکھنا، ان کو ہر آفت، بلا، تکالیف، پریشانیوں سے، ہر قسم کی جاندار اور بے جان زہریلے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا، اور کبھی اولاد کی کسی بھی قسم کی آزمائش میں مت ڈالنا۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو ہمیشہ تیری امان میں رکھنا، آمین۔ ہر خاندان میں ایک شیطان صفت، مرد یا عورت ضرور ہوتا ہے جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے فسادی لوگ اللہ اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں۔ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوش نہیں ہوتے بلکہ دوسروں سے حسد کر کے، دوسروں کے گھر کا سکون برباد کر کے انہیں خوشی ملتی ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ کتنی جلدی ہم سے دور چلے جاتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہم زندگی سمجھ کر کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ اللہ راضی ہو جائے تو نصیب بدلتے دیر نہیں لگتی، اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو فکروں، غموں اور تنگیوں سے دھو ڈال، آمین۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے لیے ہمیشہ اچھی دعا کیا کرو، اس لیے کہ فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، یا رب العالمین، اے خالق دو جہاں، اے خدائے ذوالجلال، ہمارے تمام گناہ معاف فرما اور ہمیں اپنی سبھی آزمائشوں سے اپنی پناہ میں رکھ، آمین ثم آمین۔ یا اللہ، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو خیر و عافیت والی زندگی عطا فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کے رزق، روزی، کاروبار میں برکت عطا فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما، مجھ سے جڑے تمام رشتوں کو حسد، نظر بد اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ یہ دعا میرے اور تمام پڑھنے والوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرما، آمین۔ انسان کی آزمائش خیر اور شر دونوں میں ہوتی ہے۔ خیر میں آزمائش کا مقصد کہ دیکھا جائے بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔
شر میں آزمائش کا مقصد کہ دیکھا جائے بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا۔ وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سلامتی ہو ان پر جو ہمیشہ میری دعاؤں میں آ جاتے ہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دامن خوشیوں سے بھرا رکھے، آمین۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ رمضان کے آخری دن ہیں یا رب، دل میں کچھ ادھوری چاہتے ہیں یا رب، اب تو کن فرما دے، آمین۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، آمین۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ تم صرف خدا کو جانو، باقی پھر خدا جانے، اس کی عطا جانے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ یا اللہ، جو نعمتیں تو نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں ان میں برکت عطا فرما، آمین۔ جانتے ہو اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت تو لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی پسند تو پلک جھپکنے سے پہلے بدل جاتی ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو، آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔